أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام میم، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہستی ہے جو قائم ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 200 آیتوں پر مشتمل۔ اس میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چن لیا ہے آدم و نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے ساری دنیا کے لوگوں میں سے نبوت کے لیے۔ انہی خاندانوں میں نبوت چلی۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوتے تھے عمران، جس کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا ربط پچھلی صورت سورہ بقرہ سے یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو دعا کی گئی تھی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین کہہ کر، یعنی اے ہمارے رب ہماری مدد فرمائیے، کافروں پر ہم کو غلبہ عطا فرمائیے، یہ آخری دعا تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کفار کے معاملات اور ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، جو زبانی اور ہاتھ سے ہوگی۔ اور اس کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ جو دین حق کو قبول کر کے اس راہ میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی کہ آسانی کے ساتھ اس پر چلتا ہوا چلا جائے، بلکہ آزمائشیں اور فتنے اس کے آگے آگے رہتے ہیں۔ وہ سختیاں اور آزمائشوں کا دور اب آ چکا ہے، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کے تعلق سے پچھلی صورت میں متنبع کیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے بندہ، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان میں سے نہ رکھیے جو کہا گیا تھا، تو پچھلی صورت میں یہودیوں کا تذکرہ آیا تھا جن پر غضب ہوا تھا۔ اب اس صورت میں عیسائیوں کا، نصارہ کا تذکرہ آنے والا ہے، ولا الضالین جو گمراہ ہوئے ان میں سے بھی ہمیں نہ رکھیے، یہ دعا کرتا ہے بندہ۔ تو ان کا تذکرہ یہاں پر اس صورت میں آنے والا ہے۔ اور اس میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعات اور شواہد اور حقائق پیش کیے گئے ہیں، جو نصارہ اور عیسائیوں کے جو باطل خیالات تھے اس کی تردید کرتے ہوئے۔ اور اس صورت میں غزوہ احد کی حالات اور واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ مسلمان غزوہ بدر میں فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو دشمنان اسلام تھے، جو اس نئی تحریک اسلام کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس کے دشمن تھے، ان کو چونکا دیا تھا، اور وہ غصے میں بھر گئے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا، یہ نہتے مسلمان ایسے جیالوں سے لڑ کر کامیاب ہو گئے اور ان کو شکست دے دی۔ انہیں غزوہ بدر میں کامیابی تو ہو گئی تھی، لیکن حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کہ شہد کے مکھیوں کے پٹھے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اس کے بعد جو
حالات پیش آتے ہیں اس کے بعد بالکل ایسی ہی حالت تھی. مسلمان خوفزدہ تھے اور ہیبت میں تھے، اور دشمن تیار بیٹھا ہوا تھا. ہر طرف سے ایسا دکھ رہا تھا کہ بس ایک طوفان آنے والا ہے. اور مسلمان اپنے اطراف و اکناف کے جو بھی قبائل تھے گویا کہ ان سے ایک لڑائی مول لی تھی، سارے عرب سے دشمنی مول لی تھی. ایسا دکھتا تھا کہ یعنی مسلمانوں کو اور اسلام کو صف ہستی سے وہ لوگ مٹا ڈالیں گے. یہ کیفیت جو ہے چل رہی تھی. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر سارے مدینے میں اور مدینے کے اطراف جتنے بھی قبیلے آباد تھے ان کو ساتھ ملا کر ایک کانفیڈریشن بنایا تھا، ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا، جس میں بہت سے بڑے بڑے یہودی قبیلے بھی تھے. ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ باہر کا دشمن کبھی ہمارے اوپر یلغار کرے گا، ہم سے لڑے گا تو ہم سب مل کر اس سے مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ ان سارے قبائل کے ساتھ کر لیا گیا تھا جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا اس وقت. لیکن جس وقت غزوہ بدر پیش آیا تو اس وقت یہ اہل کتاب جو تھے یہودی وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیے، بلکہ جو مشرکین تھے، کفار تھے قریش کے، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں. اور پھر جیسے ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، قریش تو غصے میں تھے ہی کیونکہ ان کا تو نقصان ہو گیا تھا، ذلیل و خوار ہو گئے تھے. تو اس میں کہ جو یہودی تھے اہل کتاب، خاص کر قبیلے بنو نذیر، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، کعب بن اشرف اس کا سردار تھا، اس نے تو حد کر دی اور وہ جا کر قریش اور جو دیگر قبائل تھے مشرکین کے ان کو اکساتا اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا کہ تم ہار کر کیسے بیٹھ جاتے ہو، تم مقابلہ کرو اور ان سے لڑو. یہ کوششیں جاری رہی اور اہل کتاب آہستہ آہستہ جو معاہدہ کیے تھے اس سے پیچھے ہٹتے گئے. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ بڑے فکر مند رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی بلا آ جائے. ہمیشہ ہتھیار بند رہتے تھے وہ لوگ، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظروں سے اوجھل ہوتے تو وہ لوگ بڑے فکر مند ہو جاتے اور ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے. یہ کیفیت اس وقت کی تھی. ان حالات میں قریش کو تو غصہ تھا ہی، اور جلنے پر جو ہے تیل چھڑکا یہ یہودیوں نے. ان لوگوں کو جو ہے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ تم ان سے جنگ کرو. ایک ہی سال کے عرصے میں 3 ہجری میں وہ لوگ تیار ہو کے 3000 جیالوں کے ساتھ آ گئے، مدینے پر حملہ کر دیا. اور وہ احد کے دامن میں وہ لوگوں نے آ کر جنگ شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں 300 اس میں سے منہ پھیر لیے. وہ منافقین تھے. صرف 700 بچ گئے. اور 700 میں بھی کئی ایک منافقین اس میں بھی شامل تھے جو جنگ کے دوران فتنہ پروازیاں کرتے رہے. یہی وجہ رہی، یہ 2 وجوہات تھی غزوہ احد میں ناکامی کی. ایک تو وہ منافقین جو ہمیشہ دوران جنگ بھی مسلمانوں میں فتنہ اور سازشیں کرتے رہے، اور مسلمانوں کی کمزوریاں، کیونکہ یہ بالکل قدرتی بات تھی کہ اسلام میں وہ لوگ نئے داخل ہو رہے تھے جو مسلمان، ابھی ان کی تربیت پوری مکمل نہیں ہوئی تھی. ان کی فکر و نظر میں ابھی جو ہے کمی تھی، ابھی اخلاقی تربیت ہونی باقی تھی. اس وجہ سے ان میں بھی کچھ کمیاں ہوئی تھی، وہ بھی وجہ تھی. اور وہ منافقین جو سازشیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ان کو جو ہے شکست اٹھانی پڑی غزوہ احد میں. تو یہ پس منظر تھا اس صورت کا. تو اس صورت میں پھر غزوہ احد کے تعلق سے بھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہی الفاظ کے ساتھ سورت کی شروعات ہوئی تھی. اس کو کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، توڑ کر پڑھا جاتا ہے، ہر لفظ کو الگ الگ.
اس کے معنی و مطلب کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو راز ہی رکھا ہے، اس لیے حکم یہی دیا گیا ہے کہ اس کو بالکل ایسا ہی پڑھنا، اس کے معنی معلوم کرنے کی کھوج نہیں کرنا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ اور خدا نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے پہلے بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے بہت سے خداؤں کو بنا کر جو رکھ لیا ہے، وہ خداؤں میں کا ایک خدا یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیف گاڈ ہے، یہ سارے خداؤں میں بڑا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ہی خدا ہے۔ تمہارے سب کے سب جو خدا تم نے جو بنا کر رکھے ہیں وہ باطل ہے، وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو صفاتی ناموں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر لا کر بتائے ہیں اور اس کو ثابت کیے ہیں کہ خدا تو یہ ہو سکتا ہے، الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو زندہ ہے وہ خدا ہوگا، جو مر جائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سوائے اللہ کے ساری کی ساری مخلوق مرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سوائے اللہ کی ذات کی سب کو موت آنے والی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ القیوم دوسری صفت اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کی لا کر یہ واضح کیا گیا کہ عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ القیوم ہے۔ القیوم کا مطلب یہ ہے قائم سے ہے، قیام سے ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ قائم ہونے والا، خود قائم ہو اور قائم رہ کر دوسروں کو سہارا دینے والا، قائم کرنے والا، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب کے سب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ خود سے قائم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا وجود اور نہ وجود کی بقا، بلکہ وہ تمام چیزوں کے لیے، اپنے خود کے وجود کے لیے بھی اور اس کی بقا کے لیے بھی کسی اور کے محتاج ہیں۔ جو محتاج ہیں وہ دوسروں کی احتیاجیں پورے کیسی کر سکتا ہے؟ وہ جو خود محتاج ہیں، جو مالک نہیں ہے اپنی ذات کا بھی، جو مالک نہیں ہے اپنی ذات کو بچانے کے لیے بھی، کوئی بھی مخلوق ہو جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے قائم رہنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس کی ذات کی بقا، کھانا پینا اور دیگر ضروریات اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کرتا ہے، اس کی بقا کے لیے بھی جو ہے وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو محتاج ہے دوسرے کا، وہ دوسروں کی محتاجی کیا دور کر سکتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، وہی محتاجی دور کر سکتا ہے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقوص سے پاک ہے، ان کی ذات تمام صفات سے متصف ہے، تو اس میں الحی القیوم فرمایا، جو خصوصی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق میں نہیں ہو سکتی، کسی اور کو حی اور قیوم نہیں کہا جا سکتا، عبد الحی عبد القیوم کہنا پڑے گا۔ اگر کوئی حی اور قیوم کہے گا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا، بہت ہی بری بات ہو جائے گی، کیونکہ الحی القیوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں توحید کا سبق دیا گیا ہے، توحید کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو شروع سے جو پیغمبر دنیا میں مبعوث کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا طریقہ کار ایک ہی رہا، دین مشترک رہا۔ شروع سے بنیادی طور پر جو بات رہی ہے وہ ایک اللہ کی عبادت، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں پر وحی بھیجی، اس میں یہی بات تھی کہ سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے بھیجا انبیاء کرام کو ہر امت میں، اور انہوں نے اپنی امت کو یہی سبق پڑھایا، یہی دعوت دی، دعوت حق، دعوت توحید، یہی سبق رہا شروع سے آخر تک۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کے عرصے کے دوران
لاکھوں انبیاء کرام تشریف لائے، مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں. کبھی کبھی بڑا فرق رہا ان لوگوں کے درمیان، یعنی بہت سے ایسے حالات آئے کہ ایک دوسرے سے نہیں ملے پیغمبر، نہ ان کی زبان ملتی تھی، نہ ان کا زمانہ ملتا تھا، اور وہ کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ لکھنے لکھانے کا دور، میڈیا کا دور، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی خبریں ادھر سے ادھر بھیج دی جا رہی ہے کہ ان سے ان کو معلوم ہو گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے باوجود سارے پیغمبر جب بھی آتے گئے انہوں نے یہی دعوت پیش کی، دعوت حق، ایک اللہ کی عبادت. اس میں کوئی فرق نہیں رہا، شریعتیں بدلتی رہی، طریقے بدلتے رہے لوگوں کی حال سے اور مناسبت سے، لیکن دین ایک ہی رہا، ایک اللہ کی عبادت. اگر کوئی اس بات کو بڑے ٹھنڈے دل سے اگر غور کرنے کی کوشش کرے اسلام اور دین حق اور دعوت حق کو، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جتنے پیغمبر آئے وہ سب کا طریقہ اور تبلیغ اور دعوت یہی رہی، دین حق ہی رہی، ایک اللہ کی طرف وہ بلاتے رہے. تو پھر وہی اللہ ہے ہمارا بھی، وہ خالق اور مالک. چونکہ اسی کو جو ہے ہم جو ہے اس کو خالق مانتے ہیں، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ بات اگر کوئی ٹھنڈے دل سے خالی اس ذہن ہو کر اگر سوچنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.